بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام تحية والإكرام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزانو، کوشش کریں آج یہی آیت ہر بندہ اپنی زبان پہ جاری کرے. انا للہ وانا الیہ. ایک دفعہ پھر پڑھے انا للہ. اللہ تعالیٰ یہ وہ آیت ہے جو اکبر کا بابا سارا دن پڑھتا رہا. عزادارو، علی اکبر کا لاشا آیا تو بی بی زینب کو کہتے ہیں زینب انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور محمد کے لاش لائے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو، جناب قاسم کے ٹکڑے لائے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو، جناب عباس کے بازو قلم ہوئے تو پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عزادارو، یہی آیت اکبر کا بابا سارا دن پڑھتا رہا. آج مخل لگیجیے گا، جی بھر کے پرسہ دیجیے گا. آخری پرسہ ہے. آپ اپنے بچوں کے ہمراہ گھر تک جائیں گے. علی کی بیٹیوں نے شام جانا ہے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کے حسنوں کو قبول فرمائے. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھیں. علی کی بیٹیاں لوٹی گئی ہیں. اس انداز سے لوٹی گئی ہے. لوٹنے والے لوٹتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں آرام سے لوٹو، ان کا عباس ہمارا گیا. کہتے ہیں آرام سے لوٹو، ان کا عباس ہمارا گیا. ان کا علی اکبر ہمارا گیا. ان کا قاسم مارا گیا. حسین مارے گئے. اور رونے والوں کو اس طریقے سے ان لائنوں نے لوٹا. عزادارو، بیویوں کی چادریں لوٹی، کسی کے زہر لوٹے. ایسے لوٹی گئی علی کی بیٹیاں. نہ لوٹے رہے، نہ بھتیجے رہے، نہ بھائی رہے، نہ بڑھے رہے، نہ زہر رہے. عزادارو، اس طریقے سے لوٹی گئی ہیں. جب لوٹے نیزہ پہ سر سوار ہوا نا تو ایک آواز بلند ہوئی لوٹو تبرکات علی ہے لوٹو. ارے قیدی بنا کے لوٹو تبرکات علی ہے لوٹو. ارے قیدی بنا کے چلو آل رسول کو. آنے والے بڑی مشکل رات ہے. شام عرب ہے، شام غرب ہے، یہ شام غریبہ ہے. یہ میں نہیں بتا سکتا کتنی دکھی رات ہے.
یہ ان بیویوں سے پوچھ جن کے سامنے بے سر لاشیں پڑے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے سامنے کہیں اکبر کا ناشہ پڑا، کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے، جن کے سامنے کہیں حسین کا پیغام ناشہ پڑا، ان بیویوں سے پوچھ جانے روک کہتی ہے مدینے کی طرف ہم کر کے محمد اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دعائیں مانگتا اللہ اپنی دور کو قبول فرمائے۔ رونے والے ایک روایت پڑھتا ہوں، حسین کی بیٹی ہے فاطمہ بنت حسین، وہ روایت کرتی ہے کہ جب سارے شہید ہو گئے نا، میں خیموں کے دروازے پہ کھڑی تھی، ادھر بے سر بھائیوں کے اور باپ کے اور چچا کے لاشوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اتنا جو انہوں نے ظلم کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب تو ان کا دل بھر گیا ہوگا، ہم یہ قیدی نہیں بنائیں گے۔ اور ان والے لوگ کہتی ہے ابھی میں سوچ رہی تھی یا قوم اشقیاء کا ایک دستہ نکلا گھوڑوں میں سوار جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے جو دوڑتے ہوئے آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو دوڑتے ہوئے آئے ہمارے خیموں میں گھس گئے اور انہوں نے خیموں میں تو حیران بتا ہوا اور انہوں نے ایک بی بی دوسرے خیموں میں جاتی پھر تیسرے خیموں میں جاتی اور انہوں نے بچے ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے بچے ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، رو کے کہتے ہیں چچا راضی بھی نہیں ہے یہ لوٹ میں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں آگے آگے چل رہی تھی، خیمے بدل رہی تھی، جب میں نے دیکھا ہے تیرے چادریں لوٹ رہے تھے، لیکن لوٹنے کا انداز کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے ان مرحوموں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اور نیزے کی انیوں سے بیویوں کی چادریں اڑا رہے تھے، اور انہوں نے بیوی کہتی ہے جب نیزے باندھتے تھے اور علی کی بیٹیوں میں سارے زخمی ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسلام کے سوا کوئی غم نہ کرتا۔ فاطمہ بنت حسین جیسے روایت میں ہم سے پڑھنا فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں نیزوں کے ساتھ چادریں اتار رہے تھے اور رونے والا کہتی ہے سارے بھی زخمی ہو رہے تھے، ارے بیویوں کی پشت زخمی تھی، لباس لال ہو گئے، بیویوں نے کہتی ہے محمد اجرکم اللہ۔ حوصلے سے جو جملے پڑھنے دیں آپ بھی سنیں، جی بھر کے غصہ دیں۔ رونے والوں آل رسول کو، رونے والوں آل رسول کو ان لہینوں نے ایسے لوٹا ہے۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک ملعون مجھے لوٹ رہا تھا، لیکن میں دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا اگر لوٹنے والا ہے تو رو نہیں، اگر میرے والا ہے تو لوٹ نہیں۔ وہ کہتا ہے اس لیے رہا ہوں اور جیسے آپ لوٹے گئے ایسے کوئی نہیں لوٹا۔ جیسے آپ لوٹے گئے ایسے کوئی نہیں لوٹا گیا۔ کہا لوٹتا اس لیے ہوں اگر میں نے لوٹے کوئی اور لوٹ میرے۔ صاحب معانی لکھتا ہے الملعون نے علی کی بیٹیاں علی کی مرحوم سرے سے چادریں اتاری۔ اب جملہ مشکل ہے جو سید اگر معاف کر دیجیے گا۔ صاحب معانی لکھتا ہے علی کی اولاد کو آل رسول کو کوئی چادریں اتنی پیاری تھی نا، چادریں اتنی پیاری تھی۔ صاحب معانی لکھتا ہے ان مرحوموں نے نیزوں کے ساتھ اتاری، لیکن آل رسول چادریں اتارنے میں دیکھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسلام کے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔
اور رونے والے بڑی مشکل تھی علی کی بیٹی کی چادر اتارنا. اب جملے مشکل ہے. یہ خود بیان کیا خواجہ نے جب مختار کے دربار میں پیش ہوا تھا. جب مختار نے پوچھا اپنے ظلم کی داستان بتا, تو نے کیا کون سا ظلم کیا؟ یہ ملعون کہتا ہے نہیں وہ ظالم حرام, ارے جس نے سکینہ کی چادر اتاری. میں وہ ظالم ہوں جس نے سکینہ کی چادر اتاری. آپ نے بہت رو لیا کہ چھوٹی اولادیں میں میں ہاتھ مانگ کے منت کرتا ہوں دل تو پھر مجھے معاف کر دینا. یہ ملعون کہتے ہیں نہیں وہ ظالم ہوں, ارے جس نے سکینہ کے گوشواروں میں ہاتھ رکھا. گوشوارے اتر نہیں رہے تھے, میں نے اس انداز سے کھینچے, ارے سکینہ کے گال ماتم کھانے زندگی کا برطانیہ ہے. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو. یہ ملعون کہتے ہیں نہیں وہ ظالم ہوں جس نے سکینہ کے گوشوارے اتارے. گوشوارے اندرتے نہیں تھے, میں اس انداز سے اتارنے لگا سکینہ کے غار سے دور. اور انہوں نے پھر یہ ظلموں کی داستان بتا کے کہتے ہیں میں ہی وہ ظالم ہوں. سید سجاد جس چمڑے کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے, میں نے وہ نیچے سے بستر اتارا, سجاد پہ ظلم کیا. یہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ خیمے کے دروازے پہ علی کی بیٹی زینب علیہ کھڑی تھی. سارے جانتے تھے یہ علی کی بیٹی, کوئی علی کی بیٹی کی چادر اتارنے کے لیے تیار روکے. یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے علی کی بیٹی کی چادر میں ہاتھ ڈالا. علی کی بیٹی کو اتنی چادر پیاری تھی, علی کی بیٹی نے اپنی طرف چادر پہنچی, میں نے اپنی طرف چادر پہنچی. اور یہ کہتا ہے اس نے اتنی زور سے چادر پہنچی لیکن پھر بھی اتار نہیں سکا. اور میرے بڑے کہتے ہیں اس خیل ملعون نے ایک ایسا ظلم کیا زینب کے سامنے. اجر خبر اللہ, اجر خبر اللہ, اجر خبر اللہ. علی کی بیٹی کے سر پہ ظلم کیا, ارے جب چادر ملی علی کی بیٹی کا ماں پھر گیا مقتل کی طرف. ارے لوگ کہتی ہے عباس, ارے زینب کی چادر ہو گئی. اجر خبر اللہ, اجر خبر اللہ. اس غم کے سوا اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو. بہت رو لیا آپ نے, بس دو جملے کہتا ہوں آپ کی زحمتیں تمام. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. مجھے اتنا بتا دے علی کی بیٹیوں کو نور جو نہیں ہوتا کیا ظلم ختم ہو گیا؟ مجھے بول کے بتائے روتی آنکھوں سے, مجھے بتائے کیا ظلم رک گیا؟ رونے والی تاریخ کہتی ہے ایک دستہ لوٹنے کے لیے آیا تھا, ارے دوسرا دستہ عمر میں ساتھ لے کے آیا. اس ملعون نے کہا علی کی بیٹیوں کے خیمے کو آگ لگاؤ. اللہ تیرے رسول کو دے گئے. علی کی بیٹیوں کے خیمے پر آگ لگی. آپ سنتے ہیں ایک خیمے میں آگ لگتی تھی, بیوی دوسرے خیمے میں جاتی تھی, دوسرے خیمے میں لگتی تھی, تیسرے خیمے میں جاتی تھی. اب کیسے پڑھوں گا, آپ کیسے سنیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں خیمے وہ بدلتے ہیں جہاں ایک طرف سے آگ لگے. ان ملعونوں نے چاروں طرف سے آگ لگے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حمید بن مسلم کہتا ہے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی, میں نے دیکھا ہے کوئی بیوی ہے جو بار بار خیمہ میں داخل ہوتی ہے. پھر باہر آتی ہے, یہ کہتا ہے میں قریب گیا, میں نے کہا بی بی
آج زیادہ ہے چل کے بڑھنے کی کیا لیتا ہے کون سی قیمتی چیز ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں میرا شام کے ساتھ ہی رہ گیا. کیوں سمجھ گئے کہاں میرا شام کا ساتھ ہی رہ گیا. کہاں میں سجاد کو اٹھارے دارے ہوئے ارے جس کے سہارے میں نے شام دیا. اجر کمال اللہ اجر کمال اللہ اللہ کے رسول بیان کرنے رونے والے راوی کہتے تھوڑی دیر کے بعد علی کی بیٹی اپنی پشت پہ اپنے بھتیجے کو رونے والے پشت پہ نہیں ہوگی. ایک بات تو کی ہوگی نا منظر کی طرف بڑھ کر کے ارے لوگ کہا ہوگا حسین ارے حسین تم نے حق پر اٹھایا تھا ارے دیکھ میں سے اجرکم اللہ. تیرے جوانوں کی زندگی ہو تیرے جوانوں کی زندگی اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھیں. رونے والوں خیموں میں آگ لگی خیموں میں جب آگ لگی کیسے پڑھوں کیسے سنوں گے. علماء بندے جب خیموں میں آگ لگی تو سادات کے بچے کربلا کے صحرا میں ایسے بکھر گئے جیسے نمازی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے نا تو دورے بکھر جاتے ہیں. کوئی بچہ ادھر چلے گئے اور رونے والوں راوی کہتا ہے جلدی ہوئی آگ سے میں نے دیکھا ہے کہ بچی ہے جس کی عمر تھوڑی ہے خیموں سے نکلتے ہوئے اس کے چولے کے دامن کو آگ لگی. راوی کہتا ہے میں نے کہا اہل بیت کے گھر کی بچی ہے سادات کی بچی ہے چل کے بڑھ جائے گی. میں اس کے پیچھے دوڑا قریب آ کے میں چاہتا تھا آگ مجھے یہ آوے رسول کی بچی تھی مجھے آ کر دیکھ کے یہ آوے دوڑی ہے. میں نے کہا بی بی رک جاؤ میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں. اور آنے والے چھوٹی آزاد والے دیکھ میری تیرے حضرنا مشکل ہے. راوی کہتا ہے جب میں قریب آیا میں نے آگ بجھائی. جب مجھے اس بچی میں مہربان دیکھا مجھے ہاتھ بڑھنے ارے میں کہا ایسے تم پہلا شخص ہے جس نے مجھے ظلم نہیں کیا. آئے کہتے زندگی کا پتہ نہیں ہے تم پہلا شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا. مجھے اتنا بتا دے یہاں سے نجف کی سید پہ میں نے کہا نجف کیوں جاتی ہے. روگ بھی کہتی ہے نجف میرا دادا علی اور میں دادا کو بتاتی ہوں ارے دادا یاد نہیں بیٹی ادھوری نہیں ہمارے خیموں کو اجر کمال اللہ اجر کمال اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. رونے والوں سادات کے بچے خیموں سے باہر وصیت زینب بچوں کی حفاظت تیرے ذمہ ہے. اور رونے والوں حسین کے بعد شام غریب اور زینب نہیں علی بن گئی. رونے والوں بچوں کو اکٹھا کیا. جب بچوں کو اکٹھا کیا بچوں کو گنا اور رونے والے لوگ کہتی ہے بہن منصور چند بچے نظر نہیں آ رہے. جب کہا چند بچے نظر نہیں آ رہے دونوں بہنیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلی. آواز ادارے سنیے گا کتنا ظلم ہوا آل رسول میں. جب بیویاں نکلی ہے نا بچوں کو صحرا میں ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا ٹائم چلی ہے چند قدم لگے ہوئے. یہ علی کی چھوٹی بیٹی جناب ہمیں کنسوم کہتے ہیں زینب جناب دیکھ ہمارے دو بچے آئے مل گئے. اور رونے والے جوانی کی بیٹی قریب ہے. جب دور سے دیکھا اب میں کیسے بدلوں کیسے سنو گے. جوانی کی طرح بیٹیوں نے بچوں کو
ارے روک دیتی ہے یہ بچے شہید ہو گئے. ارے ان بچوں کے گردنے میں ڈھولے کے سننے کے نشان. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک بیان کر لوں آپ کی ذہن سے تمام آپ نے عبادت کرنے نہیں کی آپ راضی ہو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. اور انہوں نے سارے بچوں کو بیوی نے اکٹھا کیا. جب بیوی نے بچوں کو اکٹھا کر لیا اور انہوں نے بیوی کے پاس بچے ہیں. اب آپ ذرا سوچو ایک دفعہ ذہن میں لے بڑبڑاؤ نہ اکبر موجود ہے نہ قاسم موجود ہے نہ عباس موجود ہے اور نہ محمد موجود ہے نہ حسین موجود ہے اور سلام نہیں ہے زینب اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سارے دن کے ڈرے ہوئے. علماء نے صاحب مقادر میں لکھا ہے اور جب بچے زینب کے پاس آئے کوئی بھی کوئی بچہ کہتا ہے اماں بتا میرا بابا کیا آ گیا. ذرا ذہن لے جا کر بنا ذہن لے جا کر بنا. کوئی بچہ کہتا ہے میرے چچا کیا آ گیا. کوئی بچہ کہتا ہے باس میں آ گیا. کوئی کہتا ہے اکبر میں آ گیا. کوئی کہتا ہے کی بیٹی مجھے تو سے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے دل چھین لے گئے. کوئی کہتا مجھے دازی آ گئے. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. بس آخری بیان آپ کی طرف سے تو رونے والوں بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں علی کی بیٹی. بچوں کو دلاسے دے رہی علی کی بیٹی. اب سنیے علی کی بیٹی علی کیسے بنی. رونے والوں بچوں کو دلاسے دے رہی تھی. یکدم بی بی نے کیا دیکھا کوئی گھوڑے سوار آیا ہے. بس انتظار کرتے وہ اپنی کو سامنے رکھتے جتنی دو ہے بی بی کے سر کے اندر روح میرے گئے اس سے بھی بھاری دیجیے گا. بی بی نے کیا دیکھا کوئی گھوڑے سوار آ رہے. جب دیکھے کوئی گھوڑے سوار آ رہے اور بولے سے گھوڑے سوار رک جاؤ گھوڑے سوار رک جاؤ. بڑی مشکل سے میرے بچے کو سنایا ہے. میرے بچے سارا دن کے ڈرے ہوئے ہیں رک جا. اور گھوڑے سوار نہیں رکا. بیوی نے پھر آواز دی گھوڑے سوار نہیں رکا. اور گھوڑے سوار نہیں رکا تو زینب کی آواز آتی ہے رکتا کیوں نہیں. میں عباس کی بہن میں عباس کی بہن ہوں. اور گھوڑے سوار نہیں پایا. بعض علماء کہتے ہیں گھوڑے سوار نے کہا بی بی اگر تک دے گی تو پھر بتا کس کی بہن ہے. کس کی بہن ہے. بی بی کی آواز آتی ہے میں عباس کی بہن ہے. کئی دفعہ گھوڑے سوار نے پوچھا کئی دفعہ زینب نے بتایا اور گھوڑے سوار نے نقاب ہٹایا اور تیرے امت کا منظر ہے. اور انہوں نے کیا دیکھا علی کی بیٹی میں علی کے علی بابا نجد چھوڑ کے آ گیا. اور زینب اپنے بابا کے پاؤں سے نکل گئی. ارے راہ کے کہتے میں اس وقت میں جب یکمہ کو بل چھوٹ آئے اور بابا اس وقت آئے جب قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. اور بابا اس وقت آئے جب ابو کے اعلان دیے گئے. بابا اس وقت آئے جب خیمے جل گئے. اور وہ بولے جیسے جیسے بیویوں کو پتہ چلا ارے اٹھتی ہے یکمہ کی ماں آئی علی نے جنازہ لیا. ارے قاسم کی ماں آئی علی نے جنازہ لیا. ارے بیٹیاں آئی علی نے جنازہ لیا. اب چھوٹی اولاد والے جتنے بہانے تھے علی کوئی ایسی بیوی آئی علی کتنی دفعہ بیٹھے ہوئے اٹھے. ارے یہ کون بیوی ہے. ارے یہ اصغر کی ماں اور باپ اصغر کے چوکے اٹھا کے اور کے کہتی ہے جو گواہ نہیں. ارے ساری بیویوں کے گواہ اور میرا چھوٹا اور میرا معصوم.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا انہیں لٹی ہوئی بیویوں کا صدقہ، خدایا یہ جو آنکھیں رو رہی ہیں ان کو دنیا کے وہ کھلے رہا، خدایا بیوی زینب کے بدر میں ہاتھوں کا واسطہ باریان کی ہم سب کی رب مومن کی اس عبادت کو قبول فرما۔ 10 دن کا جتنا اہتمام کرنے والے جتنے مومنین نے بھی اس میں حصہ ڈالا، دامے دل میں قدم سکھ لے، پروردگار منظوری کا وقت ہے، خدا ہم تمام مومنین و مومنات کی اس عبادت کو قبول فرما، خدا ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی ہم سب کی موجودہ زندگی میں آنے والی مشکلات کو دور فرما۔ خدایا اس ذکر کو ہم سب کے اور باقیان کے اور ان کے مومنین ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت کی عزت اور عظمت کا ہم سب کے اس عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ خدا جتنا 10 دن ذکر ہوا ہے آمدن کے سامنے کوئی غلطی ہو گئی ہو، خدایا تو کریم ہے، ہم سب کی غلطیوں کو بالخصوص میری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ماتمیوں کا پرسہ عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، جہاں جہاں میں بھی ذکر مظلوم میں کربلا ہو رہے یا ہوگا، خدایا تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، دشمنان کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا جتنے بچے حاضر ہیں خدایا ان بچوں کو مقصد کربلا کو سمجھنے کی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جتنے مومنین بے اولاد ہیں خدایا جناب علی اصغر کے صدقے میں، جناب رحمان کی خالی کون کے صدقے میں خدایا سب کو اولاد نرینہ عنایت فرما، بالخصوص جن کے بچے بیمار ہیں خدایا جناب علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما، بالخصوص سرکار علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں ایک بچہ محمد ریان مہدی بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ منظوری کا وقت ہے ذکر کے صدقے میں خدایا حاضرین میں جتنے مریض ہیں بالخصوص سید عاشق شاہ صاحب اور بھی حاجی حسن بلدی صاحب، ظفر مغل صاحب گیریا، سید حسن شاہ صاحب، تقی بھائی، یاسر زیدی صاحب، یعقوب بھائی، ممتاز بھائی، ان کے والد محترم، حسن بھائی کی والدہ، ذوالقرنین حیدری صاحب، جعفری صاحب، کاظم صاحب، اور بھی جتنے مومنین نے میرے سمیں بیماروں نے دوائیں لگائیں، یا حاضرین میں جتنے مومنین بیمار ہیں ہم سب کے گھروں میں، عزیز و قارب میں، دوست احباب میں جتنے مریض ہیں مالک سب کو بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ، اس بیمار کی بیماری کا صدقہ جس سے امامت کا پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا، زینب پوچھنے والی ہے رو کے کہتے سجاد تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے ہے، بتا خیموں میں آگ ہے، بتا جل کے مر گئے یا باہر چل گئے۔ اور سید سجاد کی بیماری کا واسطہ جتنے بیماروں کا ذکر کیا یا حاضرین میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، بالخصوص ایک بچہ محمد ریان مہدی بیمار ہے، شفا عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اس عبادت کا اجر کثیر عنایت فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بہت بڑی دعا ہے آج کی رات کے صدقے میں ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو کسی منافق کا محتاج نہ بنا، اس ذکر کو ہم سب کی بانیان کی نسلوں میں جاری فرما۔ خدایا اس ذکر کی روحانیت سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس 10 دن کی عبادت کو قبول فرما۔ بانیان کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور ہم سب کی جتنی دعائیں ہیں جو کسی بھی وجہ سے رکی ہوئی ہیں اس ذکر کے وسیلے سے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔
ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آج کی رات کے صدقے میں، خدایا اس نماز کے صدقے میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی اور بہنوں کے سر پہ قرآن تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی حیا کر ہمارا ایک سہارا بچ گئے، اس حسین کی نماز کے صدقے میں ہم سب کو، ہم سب کے بچوں کو نمازی بنا۔